اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے تمام ویورز، سبسکرائبرز اور جہاں جہاں مجھے لوگ سنتے ہیں ان سب کو میرے دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں دعا گو ہوں آپ سب لوگوں کی آسانیوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ میرے پروگرام میں کچھ وقفے ہو جاتے ہیں، معذرت خواہ ہوں، کچھ مصروفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ٹائم نہیں دے پاتا، لیکن ساتھ ہی ساتھ میری گزارش آپ سے بھی یہ ہے کہ آپ بھی بھول نہ جایا کریں۔ اور کچھ یوٹیوب کا سلسلہ ایسا ہے کہ جو میں پروگرام کرتا بھی ہوں تو وہ نوٹیفیکیشن آپ لوگوں تک نہیں پہنچتا، تو آپ جو ہے وہ جو آئیکن ہوتا ہے اس کو دبا لیں، تو اس میں جو ہے یقینی طور پہ آپ کو وہ پتہ چل جائے گا میرے پروگرام کا، تو آپ دیکھ لیجیے گا۔ ہمارا خواتین کے بارے میں کچھ پروگرام چل رہے تھے، آج ہمارا پروگرام ہے کہ مرد کے لیے غیرت روا ہے، عورت کے لیے غیرت روا نہیں ہے۔ یہ سب دین اسلام میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے، یقینی طور پہ ہم سب کی بھلائی کے لیے ہے اور رہنمائی کے لیے ہے، تمام مرد و خواتین کے لیے، کہ انشاءاللہ ہمیں احساس نہیں ہوتا اس بات کا، لیکن ہم سے بہت غلطیاں ہو جاتی ہیں، اور غلطیاں ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ جواب دے سکیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے، جو قانون نافذ کر دیا گیا ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ تو شروع کرتے ہیں پروگرام کو، اور پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ پروگرام کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور اپنے احباب میں شیئر بھی کرنا نہ بھولیے گا۔ کمنٹس باکس میں بھی ضرور لکھ دیجیے گا، پازیٹیو ہو یا نیگیٹیو ہو، یا کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہوں تو ضرور لکھیے گا۔ میں انشاءاللہ کم حق کو اس کا شافی جواب آپ کو عنایت کروں گا، اور چھپاؤں گا کچھ بھی نہیں، اس لیے کہ حق کو چھپانے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے باپ ابراہیم علیہ السلام غیرت مند تھے، اور میں ان سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس مومن کی ناک کو خاک میں آلودہ فرمائے جو غیرت ناموس نہ رکھتا ہو۔ ناموس کیا ہے؟ ناموس اس کے گھر والے ہیں، اس کی زوجہ ہے، اس کے بچے ہیں، یہ سمجھ لیں کہ ان کی غیرت کے بارے میں ہے۔ ابن ابی عمیر کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اچانک ایک عورت عریاں و برہنہ داخل ہوئی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر آ کر کھڑی ہو گئی اور اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے زنا کیا ہے، مجھے پاک فرمائیے، یعنی حد نافذ فرمائیے، حد جاری کیجیے، سزا سنائیے۔ اسی اثنا میں ایک شخص دوڑا دوڑا آیا اور اس عورت پر چادر ڈال دی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ کیا ماجرا ہے؟ اس شخص نے عرض کی کہ یہ میری بیوی ہے، میں نے اپنی لونڈی کے ساتھ خلوت کی تھی، جو کہ جائز ہے۔ میری بیوی نے میری تنبیہ کی خاطر میرے لیے رسوائی کا یہ سامان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے لے جاؤ۔ جب عورت کی غیرت جوش میں آتی ہے تو وہ پھر نشے و فراز کو نہیں دیکھتی۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہشت کی خوشبو 500 سال کی راہ سے بھی دماغ تک پہنچتی ہے، لیکن باپ اور ماں کے آگ کیے ہوئے اور دیوس تک نہیں پہنچتی۔ لوگوں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیوس کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ مرد کہ جس کی بیوی زنا کی مرتکب ہوتی ہو اور وہ اس سے باخبر ہو، یعنی وہ اس کے خلاف کوئی رد عمل ظاہر نہیں کہتا، اسے دیوس کہتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ عورت کی غیرت، اس کا شوہر کہ دوسری شادی کرے، عورت یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ دراصل خدا کے حکم کے مخالفت ہے یہ، اور مرد کی غیرت اس کا ایمان ہے۔ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے لیے غیرت مند ہے، مومن کو بھی اپنے لیے غیور ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس کی ناموس کی حفاظت کی ہے تو اسے بھی حفاظت کرنی چاہیے، ورنہ اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے غیرت عورت کے لیے نہیں رکھی ہے۔ میری خواتین، بہنیں، مائیں،
تمام بچیاں بھی سن لیں کہ جن کی شادیاں ہونے والی ہیں یا جن کی نئی نئی شادیاں ہوئی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے غیرت عورت کے لیے نہیں رکھی ہے بلکہ اسے مرد کے لیے مخصوص فرمایا ہے. جیسا کہ مرد کے لیے 4 بیویوں کا رکھنا اور اسی طرح لونڈی حلال کی گئی ہے، لیکن عورت کے لیے 1 سے زائد مرد حلال نہیں ہے. اگر وہ اپنے شوہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے مرد سے تعلق قائم پیدا کرے تو وہ خدا کے نزدیک زناکار قرار پائے گی. بے ایمان عورتیں بیویوں کی تعداد کے بارے میں غیرت کا اظہار کرتی ہیں، لیکن جو عورتیں احکام خدا بندی پر یقین رکھتی ہیں وہ اس طرح کی غیرت میں مبتلا نہیں ہوتی. جناب نے یہ بھی فرمایا کہ چند قیدی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قتل کر دینے کا حکم صادر فرمایا. ان میں سے صرف ایک کو معاف فرما دیا. اس شخص نے پوچھا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آزاد فرما دیا؟ آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی لے کر آئے اور مجھے بتایا کہ تجھ میں 5 ایسی خصلتیں ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہیں. نمبر 1 غیرت ناموس، نمبر 2 سخاوت، نمبر 3 خوش اخلاقی، نمبر 4 سچ بولنا اور نمبر 5 شجاعت. اس قیدی نے جب ان اعجاز آمیز باتوں کو سنا، یعنی معجزہ نما باتوں کو سنا، تو وہ بہت متاثر ہوا اور ایمان لے آیا اور دین پر ثابت قدم رہا، یہاں تک کہ ایک جنگ میں شہید ہو گیا. ایک دوسری حدیث میں آیا کہ عورت کی غیرت دراصل حسد ہے اور حسد کفر کی جڑ ہے. جب عورت کی غیرت بیدار ہوتی ہے تو وہ غصے میں آتی ہے، اور جب وہ غصے میں آتی ہے تو کفر اور ناشکری اختیار کرتی ہے. لیکن مسلمان عورتیں ایسی نہیں ہوتی. حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غیرت مند ہے اور غیرت مند کو پسند فرماتا ہے، اور غیرت ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے برے کاموں کو جیسے زنا اور ہم جنس پرستی، خواہ وہ چھپ کر کیے جائیں یہ اعلانیہ، انہیں حرام قرار دیا ہے. جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی یا کنیز کے ناجائز تعلقات سے واقف ہو جائے اور پھر بھی کوئی تدبیر نہ کرے، اللہ تعالیٰ 40 دن تک اسے مہلت دیتا ہے کہ اس کے بعد روح ایمان اس سے چھین لیتا ہے، اور ملائکہ اس کا نام دیوس رکھ دیتے ہیں. ایک دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا کہ اگر کسی گھر میں 40 دن تک گانا بجانا جاری رہے اور لوگ وہاں آتے جاتے رہیں تو شیطان صاحب خانہ کے جسم اور اعضاء میں گردش کرنے لگتا ہے، اور پھر اس کے بعد اس کا وجود غیرت سے خالی ہو جاتا ہے، اور اس حد تک کہ اگر اس کی خواتین پر بھی کوئی دست درازی کرے تو وہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا. ایک شخص نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کی. حضرت نے فرمایا کہ کیا کبھی تو نے اس کی غیرت کا امتحان لیا ہے؟ اس نے کہا جی نہیں. آپ نے فرمایا اس کی غیرت کا امتحان لے. وہ شخص گیا اور اس نے اپنی بیوی کی غیرت کو آزمایا. اس عورت نے کسی بیجا غیرت کا اظہار نہیں کیا. اس پر حضرت نے فرمایا تو اپنی بیوی کی جس قدر تعریف کرے وہ اس کی مستحق ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عورت اور مرد دونوں پر جہاد کو واجب کیا ہے. مرد کا جہاد یہ ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنے مال اللہ کی راہ میں قربان کر دے، اور عورت کا جہاد یہ ہے کہ شوہر کی آزادی اور غیرت مندی کے ساتھ موافقت کرے. اگر شوہر ناموس کی حفاظت کی خاطر بیجا اور ناجائز آمد و رفت سے روکے تو اس کی مخالفت نہ کرے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیرت ایمان کی نشانی اور گندی باتیں جفا کی علامت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس شخص کی توبہ اور فدیہ کو قبول نہیں فرمائے گا جو کسی اجنبی کو اپنی بیوی کے ساتھ ربط و ضبط کا موقع فراہم کرے، کہ خود تو باہر چلا جائے اور بیوی کو اس کے پاس چھوڑ کے کہے کہ میں ابھی آ رہا ہوں. باپ اور ماں کی طرف سے آگ کیا ہوا شخص اور دیوس جنت میں داخل کبھی نہیں ہوں گے. دیوس وہ شخص ہے جو اپنی بیوی کے لیے کسی فاسق کو لے جائے. اللہ تعالیٰ نے میری امت کے مردوں کے لیے جہاد اور عورتوں کے لیے غیرت کو ثبت فرمایا ہے، یعنی ثابت فرمایا ہے، ثابت قدم فرمایا ہے. یعنی عورتیں فطری طور پر غیور ہوتی ہیں اور اپنے کسی رقیب کو برداشت نہیں کر سکتی. کوئی شخص اللہ کی رضا کی خاطر عورت کی غیرت کا لحاظ کرے گا اور صبر سے کام لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے شہید کا اجر عطا فرمائے گا.
حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ مرد کی غیرت اس کا ایمان ہے اور عورت کی غیرت دشمنی اور عداوت ہے۔ مرد کی غیرت اس کی حمیت اور مردانگی کے مطابق ہوتی ہے۔ تو خواتین اور حضرات دونوں آپ لوگ اپنے اپنے ناموس کی حفاظت کریں، بہت توجہ فرمائیں اس بات پر کہ جو حکم خدا ہے اس سے کبھی بھی سرتابی نہ ہوں، کیونکہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، حدیثیں تو بہت بعد میں لکھی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن شریف کے اندر سورہ نساء میں یہ ارشاد فرما دیا کہ مرد کے لیے کیا جائز ہے اور عورت کے لیے کیا جائز نہیں ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے۔ انشاءاللہ آئندہ کی گفتگو میں آپ سے تفصیلی گفتگو ہوگی اور آپ کے ذہن سے وہ تمام چیزیں جو بھی آئے ہیں اس کو ختم کریں رضا الہی کے لیے۔ اللہ کی رضا میں ہماری رضا ہے۔ ہم جب دعا مانگتے ہیں، ہم کسی کو صدقہ دیتے ہیں، ہم کسی کو خیرات دیتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں۔ کسی کو گھر بنا کے دے دیا، کسی کو دکان دے دی، کسی کو حج پہ بھجوا دیا، تو رضا الہی کی خاطر کہ اس کی رضا ہمیں مل جائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے مردوں کو کہ اگر وہ شادی کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں، تو عورتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر نماز کے اندر ہاتھ اٹھا کے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اے اللہ پاک، تو نے ہمیں وہ جذبہ عطا کیا کہ ہم تیری رضا میں خوش ہیں، کہ جو تیرا حکم تھا جس میں تو راضی ہے اس میں ہم راضی ہیں۔ اجازت چاہتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک ہم سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔